عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، آداب۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کی نصابی کتاب کا نام بہارستان اردو ہے، یعنی آج ہم 12ویں جماعت کی نصابی کتاب کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ امتحان میں آپ کو اس کتاب میں سے جو سلیبس آپ کا شامل ہے، جس کو ہم نصاب کہتے ہیں، اس میں جو مضمون ہیں وہاں سے آپ کو امتحان میں کس طرح سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، کس مضمون سے آپ کو کیا پوچھا جائے گا اور کیا چیزیں ہیں جو آپ کو ضروری پڑھنی ہیں، یہ پوری معلومات آپ کو فراہم کی جائے گی۔ اس سے پہلے آپ کے پاس آپ کی نصابی کتاب بہارستان اردو ہونا ضروری ہے، جو جموں کشمیر بورڈ کی طرف سے ریکمنڈ کی گئی ہے، اور یہ 12ویں جماعت کی کتاب ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب اپنے پاس کتاب بھی کھولیے اور ساتھ میں ایک کاپی بھی رکھیے۔ جو چیزیں ضروری آپ کو بتائی جا رہی ہیں تو ان کو اپنے ساتھ میں نوٹ کرتے جائیے۔ دیکھو بچوں، یہ کنٹینٹ پیج ہے جس کو فہرست کہتے ہیں۔ تو فہرست میں آپ دیکھیے صفحہ نمبر 3 ہے یہ آپ کا۔ اس میں سب سے پہلے یہ چیز آپ نے غور کرنی ہے کہ آپ کی کتاب، آپ کا جو نصاب ہے، آپ کا سلیبس جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ کون سے 2 حصوں پر؟ ایک ہے حصہ نثر اور دوسرا ہے حصہ شاعری۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب نصاب کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ چیز بتائیں گے کہ حصہ نثر کیا ہے اور حصہ شاعری کیا ہے۔ اس کے لیے کاپی پین رکھیے، الگ سے آپ کو جانکاری فراہم کی جائے گی اور ساتھ میں یہ اپنے نوٹ کرنی ہے۔ شاباش، کاپی کھولیے۔ عزیز طلباء، آپ کے نصاب کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اردو لٹریچر کو ہم کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے، ہر زبان میں لٹریچر ہوتا ہے۔ ہر زبان جو ادبی زبان ہے اس میں لٹریچر ہوتا ہے، یعنی انگلش لٹریچر، اردو لٹریچر، عربک لٹریچر، ہندی لٹریچر۔ ایسے ہی جو اردو لٹریچر ہے اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو اردو ادب کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اردو ادب۔ شاباش، آگے بات سمجھ میں۔ اب دیکھیے کہ اردو ادب یا اردو لٹریچر ہے کیا؟ اردو لٹریچر اصل میں ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی بھی لینگویج میں اگر آپ دیکھیں، کسی بھی زبان میں دیکھیں، اس میں جتنا بھی ادبی ذخیرہ ہے، یعنی جتنا بھی کچھ اس میں لکھا گیا ہوتا ہے، جو کتابیں لکھی جاتی ہیں کسی بھی حوالے سے اس زبان میں جو لکھی گئی ہیں، ان سب کو ملا کر ہم ادب یا لٹریچر کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے پاس اردو ادب بھی ہے، اور اردو ادب جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ کون کون سے 2 حصے ہیں؟ ایک تو ہے نثر اور دوسرا ہے نظم، یعنی حصہ نثر اور حصہ نظم۔ اب دیکھیے بچوں، نثر کو انگلش میں پروز کہتے ہیں اور نظم کو انگلش میں پوئٹری کہتے ہیں۔ تو یہ جو نثر اور نظم ہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ کو سمجھایا جائے گا، کیونکہ آپ کے نصاب میں کچھ مضمون نثر کے شامل ہیں اور کچھ مضمون شاعری کے شامل ہیں، تو اس لیے آپ کو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے۔ توجہ فرمائیں بچوں۔ دیکھو، کوئی بھی ادب ہے اس میں نثر بھی ہوتی ہے اور نظم بھی ہوتی ہے۔ نثر میں جو لکھی گئی کچھ مضمون ہوتے ہیں وہ بھی، اور جو منظوم ہوتے ہیں، شاعری ہوتی ہے، وہ جب دونوں ہم اکٹھے ملاتے ہیں تو ملانے کے بعد ہم اس کو ادب مانتے ہیں کسی بھی لینگویج کا۔ اب دیکھیے کہ جو نثر ہے لفظ، اس کو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ ایک غیر منظوم تحریر ہوتی ہے۔ تحریر سے مراد ہوگی لکھی ہوئی۔ آگے بات سمجھ میں؟ ادب تبھی بنے گا جب کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ تو لکھی ہوئی جو چیز ہے، لیکن کس طرح کی؟ غیر منظوم، یعنی شعر و شاعری کی شکل میں نہیں ہوگی، سادہ تحریر ہوگی۔ سادہ سے مراد کیا ہے بچوں؟ عام بول چال کی زبان میں جو ہم جس طرح سے جملے استعمال کرتے ہیں ویسے کے ویسے ہی لکھنا، ان کو تحریر کرنا ہی سادہ تحریر کہلاتا ہے۔ یعنی نثر سے مراد ایسی تحریر ہے جس میں سادہ جملے ہوں، جو غیر منظوم کلام ہو، جس میں غیر منظوم سے مراد کیا ہے؟ جو نظم کی طرح نہ ہو، جس میں شعر و شاعری نہ ہو، یعنی جس میں قافیہ اور ردیف بحر وغیرہ کی پابندی نہ کی گئی ہو، سادہ کلام ہو، اس کو ہم نثر کہتے ہیں۔ آگے ہم آپ کو سمجھائیں گے، نثر کی ایک مثال دیں گے کہ نثر کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، پہلے سمجھیے نثر کیا ہے بچوں۔ نثر سے مراد پوئٹری ہے۔
पोइट्री आप समझते हैं क्या होता है, जिसको शायरी भी कहते हैं, यानी शेर व शायरी, शेर सुने होंगे आपने बहुत सारे, उसी को हम हिस्सा शायरी भी कहते हैं या पोइट्री कहते हैं। तो शायरी का यानी दूसरा नाम नज़म भी है। अब जैसे हमने नसर की एक तारीफ़ देखी, सादा कलाम को कहते हैं, सादा तहरीर को कहते हैं, तो उसी तरह अगर हम बात करें नज़म की तो उसकी तारीफ़ क्या होगी। नज़म के लुग़वी मानी है मोती परोना, तरतीब देना या तरकीब के साथ पेश करना। ये जो चीज़ है नज़म, इसको ये खुद एक सिन्फ भी है, आगे आपको बताएंगे, लेकिन पूरे एक हिस्से के लिए, हिस्सा शायरी के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अब आप इसको कैसे समझेंगे कि नज़म या हिस्सा शायरी वो हिस्सा है जिसमें मंजूम कलाम शामिल होता है, काफ़िया, रदीफ़ और बहर की पाबंदी की गई होती है, अशार की शक्ल में मवाद लिखा जाता है, इसमें अल्फाज को मोतियों की तरह परोया जाता है, यानी एक माला बनाई जाती है, एक तरतीब के साथ कलाम पेश किया जाता है। जिस तरह हमने नसर में देखा वहाँ पर बेतरतीब होता है, गैर मंजूम होता है कलाम, लेकिन यहाँ पर मंजूम कलाम होता है, इसमें तरतीब दी गई होती है कलाम को, शेर व शायरी होती है, इसमें काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी होती है। तो एक चीज़ आ गई आपको समझ में कि ये मंजूम कलाम होता है और नसर गैर मंजूम कलाम होता है। आगे बात समझ में? शाबाश बच्चों, ये चीज़ें आप साथ साथ में तहरीर करते जाएं, पढ़ते हैं आप, आपके निसाब में शामिल हैं ये चीज़ें, लेकिन इनके बारे में आपको जानकारी नहीं होती, तो इसलिए इन चीज़ों को समझना आपके लिए थोड़ा दुश्वार हो जाता है। तो इसलिए आप इनको साथ साथ में लिखते जाइए ताकि आसानी से आपको पूरा निसाब समझ में आ जाए। अब देखिए बच्चों, जो गैर मंजूम कलाम है हमारे पास, नसर है, वो जब हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास इक़्तिबास बनते हैं। लिखने से मुराद क्या है कि पहले हमारे पास वो हरूफ होते हैं, लफ्ज़ होते हैं, जुमले होते हैं। तो जब हम सादा तहरीर के जुमले लिखते जाते हैं, 5-7 जुमले 10 जुमले इकट्ठे लिखेंगे तो वो हमारे पास एक इक़्तिबास बन जाता है, उसको इबारत भी कहते हैं। इबारत हो गया नसर का टुकड़ा, ठीक है शाबाश, इबारत भी कहते हैं, और उसके अलावा इसको नसर पारा भी कहते हैं या इक़्तिबास भी कहते हैं। तो इक़्तिबास को समझने के लिए मज़ीद आपको क्या करना है कि इंग्लिश में आप जिस तरह पैराग्राफ लिखते हैं ना, बस उसी तरह आप समझ लें कि उर्दू में भी वो जो सादा तहरीर का एक चंद जुमले इकट्ठे लिखे जाते हैं तो उनको हम इक़्तिबास कहते हैं। इक़्तिबास, नसर पारा, इबारत या नसर का टुकड़ा, ये एक ही चीज़ होती है। तो ये आपको किस में मिलता है? नसर में। ये क्यों बता रहे हैं? आगे जब आप बच्चे तशरीह करते हैं या सलीस उर्दू लिखते हैं तो वहाँ पर आप बंद की जगह इक़्तिबास लिखते हैं, इक़्तिबास की जगह बंद लिख देते हैं। लेकिन आपने गौर करनी है कि जो आपका नसरी हिस्सा होगा, कहानियाँ होंगी, तो वहाँ पर आपने इक़्तिबास लिखना है या नसर पारा लिखना है, इबारत लिख सकते हैं, नसर का टुकड़ा लिख सकते हैं, और जो नज़म का हिस्सा आएगा वहाँ पर आपको क्या लिखना है? वहाँ पर आपको बंद लिखना है। देखिए सॉरी, नसर हिस्से में आपको एक जुमले मिलते हैं ना, जुमले अलग अलग जुमले होंगे, 5-7 आप लिखेंगे, 2-4-6 जुमले लिखकर, तो वो आपके पास एक बंद बन जाएगा, ठीक है, सॉरी इक़्तिबास बनेगा। तो जब आप लिखेंगे क्या, शायरी में कोई चीज़, वहाँ पर आपको शेर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? शेर। तो ये जो शेर होंगे, शेर मिलने से ये यानी 2-4-6 शेर जब इकट्ठे लिखेंगे उनको हम बंद कहते हैं। जैसे नसर में कुछ जुमले लिखने से 2 से ज़्यादा जुमले लिखते हैं इकट्ठे तो उसको हम बंद या इक़्तिबास मानते हैं, नसर पारा मानते हैं। वैसे ही जब हम शेर व शायरी में 2 से ज़्यादा शेर लिखेंगे, 2 से ज़्यादा शेर लिखेंगे, उसको बंद कहते हैं। आगे बात समझ में? शेर की जमा अशार भी है, ये भी ध्यान में रखना आपने, और शेर को इंग्लिश में वर्स कहते हैं। शाबाश, याद रखना आपने। तो इंग्लिश में इसको हम पैराग्राफ कह रहे हैं नसर को, और शायरी को क्या कहते हैं, जो बंद होता है उसको क्या कहेंगे? वर्स। शाबाश, इतनी बात आगे समझ में। अब आगे देखिए, अजीज़ तुलबा, अब देखिए कि नसरी मज़मून कैसे होते हैं और
شعری مضمون کیسے ہوتے ہیں۔ نثر ہم نے آپ کو بتایا سادہ تحریر ہوتی ہے، عام بول چال کے جملے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے آپ کے سامنے جو ہے یہ نثری مضمون ہے، دیکھنے میں ایسا ملتا ہے۔ یہاں سے دیکھیے یہ شروع ہوا ہے اور یہاں تک اس کا ایک جملہ ہے، پھر آگے یہاں تک دوسرا جملہ ہے، تیسرا جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی یعنی بہت سارے جملے مل کے ہمارے پاس اقتباس بنتا ہے۔ تو سادہ تحریر کیسے ہے، یہاں دیکھو، برس کی آخری رات کو ایک بوڑھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے۔ تو عام بول چال کی زبان میں یہ لکھی گئی تحریر ہے، تو ایسی تحریر کو ہم نثر کہتے ہیں۔ تو یہ ایک جملہ ہو گیا، ایسے ہی بہت سارے جملے مل کے تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے یہاں پر اقتباس۔ یہ دیکھو یہ آپ کے سامنے اقتباس ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے ایک اقتباس ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک دوسرا اقتباس ہے، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک تیسرا اقتباس ہے۔ تو آگے بات سمجھ میں، ہم اقتباس کس چیز کو کہتے ہیں؟ نثر کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جو سادہ تحریر ہوتی ہے۔ چلیے یا بس اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ نظم یا شاعری یا بند کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھو آپ کے سامنے یہ ایک مرثیہ ہے، نظم ہی مانتے ہیں اس کو ہم نے، کیونکہ نظم کا ہی ایک جزء ہے، حصہ ہے۔ پہلے دیکھیے شعر کیا ہوتا ہے بچوں، دو مصرے مل کر ایک شعر بنتا ہے۔ مصرع کس کو کہتے ہیں؟ شعر کی جو ایک لائن ہوتی ہے نا، یہ ہو گئی مصرع، یہ دوسری لائن ہے، اس کو بھی ہم مصرع کہتے ہیں، یہ ہو گیا مصرع۔ یعنی مصرع سے مراد آپ سمجھے ہیں کیا ہوگا کہ جس طرح وہاں پر سطر ہوتی ہے، نثر میں ہمارے پاس سطر یا جملہ ہوتا ہے، ایک لائن ہوتی ہے، اسی طرح شعر کی ایک لائن کو کیا کہیں گے؟ مصرع، دوسری لائن کو بھی مصرع کہیں گے۔ جب دونوں کو اکٹھے ہم ملائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ دونوں ملا کر ہمارے پاس کیا بنتا ہے؟ شعر بن جاتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ شاباش، ان دونوں کو ملا کے شعر بن جائے گا۔ یہ ایک شعر ہو گیا، یہ دوسرا شعر ہو گیا، اور یہ تیسرا شعر ہو گیا۔ تو اب دیکھیے الگ الگ شعر ہیں، تو جب ہم ان کی اکٹھے بات کریں گے، آپ نے دیکھا یہاں پر 3 شعر ہیں، ان تینوں کو جب ملا کر ان کی بات کریں گے تو ان کو ہم بند کہتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ بند سے کیا مراد ہے؟ شاباش، چند اشعار کا مجموعہ، 2 یا 2 سے زیادہ اشعار کے مجموعے کو بند کہتے ہیں۔ اتنا ہو گیا کلیئر بچوں؟ یہ ایک بند ہو گیا اور یہ دوسرا بند ہے۔ تو ایسے ہی پہلے دیکھو شعر کی ایک سطر کو، ایک لائن کو ہم مصرع کہتے ہیں، اور یعنی یہ بھی ایک مصرع ہو گیا، 2 مصرے مل کر ایک شعر بنتا ہے، اور 2 یا 2 سے زیادہ اشعار کے مجموعے کو بند کہا جاتا ہے۔ بچوں امید ہے کہ یہ چیز آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہے۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ تو جب طلبہ ہم نے یہاں تک دیکھا، سمجھ چکے ہیں آپ کے پیراگراف یا بند ورس اقتباس کیا ہے اور بند کیا ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ نثری اصناف کون سی ہیں اور شعری اصناف کون سی ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کی جو نصابی کتاب کا حصہ ہم نے آپ کو بتایا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ حصہ نثر میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی: داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، خاکہ، انشائیہ، سفر نامہ، سوانح نگاری، مضمون وغیرہ، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب آپ کو کہاں ملیں گی؟ آپ کے نثری حصہ میں۔ یعنی یوں یاد رکھنا ہے آپ نے، جتنی بھی کہانی کی طرح جو مضمون لکھے گئے ہیں وہ سب کے سب کس میں آتے ہیں؟ حصہ نثر میں آتے ہیں۔ اب دیکھیے حصہ شاعری میں کیا آئے گا؟ جتنی بھی منظوم کلام ہیں، منظوم اصناف ہیں۔ اصناف جو لفظ بچوں میں بول رہا ہوں یہ صنف کی جمع ہوتی ہے۔ صنف ہو گیا کسی کلام کا جز، یعنی نثری مضمون ہیں تو ان کا ایک جز جو ہو گیا اس کو ہم کہیں گے صنف۔ جیسے داستان ایک صنف ہے، ناول ایک صنف ہے، افسانہ ایک صنف ہے۔ ایسے ہی جو حصہ شاعری ہے اس میں بھی ان سب، یہ ایک ایک صنف ہے نا، ان سب کو ملا کے اصناف بولیں گے۔ صنف کی جمع اصناف ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ یعنی نظم، مثنوی، قصیدہ، یہ ہم کہتے ہیں قصیدہ ایک صنف ہے، غزل ایک صنف ہے۔ تو صنف ہو گیا جز، کس کا؟ حصہ شاعری کا۔ تو آگے بات سمجھ میں؟ حصہ شاعری میں آپ کو نظم ملے گی، کیونکہ اوپر ہم نے دیکھا نا کہ نظم کو ہم حصہ شاعری بھی کہتے ہیں، حصہ یعنی شاعری کو نظم بھی سمجھتے ہیں۔ تو نظم خود ایک صنف بھی ہے۔ مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، غزل، رباعی، قطعہ، حمد، نعت وغیرہ جو ہیں یہ سب کس میں آتے ہیں؟ حصہ شاعری میں آتے ہیں۔ چلیے شاباش، اب دیکھیے کہ جو نثر لکھنے والے ہیں، نثری کہانیاں لکھنے والے ہیں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بچوں نثری کہانیاں لکھنے والوں کو
मुसन्नफ़ या अदीब कहा जाता है। आप लोग यहाँ भी गलती करते हैं कि जब कहीं सलीस उर्दू लिखना होता है तो या तशरीह लिखनी होती है, आप क्या करते हैं कि कभी कभी जब सलीस उर्दू कर रहे होते हैं तो आप वहाँ कहते हैं कि शायर फरमाते हैं। बच्चों, नसर का कोई भी हिस्सा होगा, कोई भी कहानी होगी, उसको लिखने वाले के लिए आप लिखेंगे मुसन्निफ़ या लिखेंगे अदीब, कि मुसन्निफ़ का ख़याल है या मुसन्निफ़ फरमाते हैं या अदीब फरमाते हैं। तो अगर शायरी की बात हो रही है, आप तशरीह कर रहे हैं, किसी बंद की कर रहे हैं तशरीह या शेर की तशरीह कर रहे हैं, तो वहाँ आप शायर लिखेंगे। शायर कहते हैं पोएट को, तो मुसन्निफ़ हो गया राइटर। ठीक है, शाबाश। मुसन्निफ़ से मुराद है लिखने वाला, यानी कौन सा, क्या लिखने वाला? नसरी कहानियाँ लिखने वाला। आगे बात समझ में? वेरी गुड, शाबाश। तो आपने याद रखना है कि नसरी कहानियों की जहाँ हम बात करते हैं तो उर्दू की सबसे पहली नसरी किताब जो है, तसनीफ़ कहते हैं, सिन्फ तसनीफ़ जो है वो किताब को ही कहते हैं, लिखी हुई तहरीर, तो वो कौन सी है? मुल्ला वजही की सबरस है। यानी उर्दू अदब की सबसे पहली जो दास्तान है, किताब है, आप यूँ समझें कि नसर की सबसे पहली मिसाल हमारे पास उर्दू में जो मौजूद है वो है सबरस। ठीक है शाबाश, ये चीज़ होगी समझ में आ गई। अब देखिए कि ये जो शेर आपको समझा चुके हैं हम, शायर क्या लिखते हैं? अशार लिखते हैं, शेर लिखते हैं। तो शेर, ये आपके सामने एक शेर है, इसके एक मिसरा को हम, एक लाइन को मिसरा कहते हैं, दोनों मिसरों को मिला के हम शेर कहते हैं। बहुत सारे शेर मिलके क्या बनता है? बंद बनते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आपकी निसाबी किताब का जो कंटेंट पेज है, फहरिस्त है, वो आपके सामने लाएंगे। वहाँ से आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि अभी तक हमने क्या समझा है।